بڑے انبیاء صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ کے پاس وسلم۔ ایک صحابی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ، میں تبلیغ پہ آپ نے مجھے کہا کہ جاؤں، تو مجھے بتائیے تبلیغ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، تمہارا کردار بتائے، اور اگر آپ کے کردار میں رسالت مآب اور ان کی اولاد سے محبت نہیں ہے، اگر آپ کے کردار میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تو پھر ہپوکریسی اور کہتے کس کو ہے؟ یعنی آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سچے ہیں، سرور انبیاء سے سچے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی اولاد کے خلاف کھڑے ہیں، ان کا بغض آپ کے دل میں ہے، تو اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی؟ اور اس منافقت کی سزا کیا ہے؟ منافقت میں اللہ جہاں بھی شرک کا ذکر کرتا ہے نا، وہاں قرآن پاک میں کہتا ہے عذاب عظیم، اور جہاں پہ منافقت کا ذکر کرتا ہے نا، وہاں کہتا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب ایک مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر علی وقار صاحب نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک پتھر ملا تھا حضرت عمر کے دور میں، یس بالکل، ان سے 300 سال پہلے، وہ ان سے 300 سال پہلے سے بھی 300 سال پہلے کا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ماں مریم سے منسوب تھا، ماں مریم سے وہ پتھر منسوب تھا جو وہاں موجود تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کرتے ہیں وہ امام حسین کے جد پاک رسول اللہ سے شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے بات کی تھی، جناب کعب بن عبداللہ انصاری والی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے تھے امام حسین کو گود میں لے کے، کیونکہ صحابہ کرام کی محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل ایسے وہ ہی کتنی محبت کرتے تھے۔ یعنی رسالت مآب کے چہرے پہ ہلکا سا کوئی شکن آ گیا، زمین آسمان ایک کر دیتے تھے۔ رسالت مآب گریہ کر رہے ہیں اور ان کے اندر سے آواز نہیں، ماں بکیتا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو مولا حسین کے بارے میں بتایا تھا نا کہ ایک قوم ہے جو اس کو شہید کرے گی، اس کو رلائے گی اور رلا کے شہید کرے گی۔ قتیل الابرات امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو رلا کے شہید کیا جائے، دکھ دے دے کے، اذیتیں دے دے کے شہید کیا جائے۔ میں امام حسین علیہ السلام نے جو 10ویں میں جنگ کرنے سے پہلے کہا تھا انا قتیل الابرات، میں ایسا ہوں کہ جس کو اذیتیں دے دے کے شہید کیا گیا، کبھی کوئی بچہ، کبھی کوئی بچہ، کبھی کوئی بچہ۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 2 کہ تم اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور درود کرتے نہیں ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود کرتے نہیں ہیں، تو یہی درود جو عبادت ہے، جو سنکرونائزیشن ہے، جو سب سے بڑی، یہی وبال بن جائے گا آپ کے اوپر کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھا ہے، آپ نے اللہ سے محبت بھی کی ہے اور محبت کا دعویٰ بھی نہیں مکمل کر سکے۔ یعنی ایک اور جو ہے وہ ہے کہ ترجمہ سورہ صف کی آیت نمبر 2 کا وہ ہے کہ جو کرتے نہیں ہو، اور ترجمہ تیسری آیت کا اس کا بنتا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ جو تم کہو وہ کرو نہ، یعنی جو تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف باتیں کرنا، وعدے کرنا، نصیحتیں دینا، لیکن ان پر خود عمل نہ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ منافق کی حقیقت یہ ہے کہ دعویٰ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرے اور دل سے ان سے دور ہو۔ یہ 2 وے ٹریفک کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے صرف درود پڑھا ہے، وہاں سے جواب آ گیا، آپ کے دل میں تھوڑی سی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، وہاں سے جب ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی تو اس کا ثمر کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ ہے، آپ کی نسلیں تر جائیں گی،